کہ میرا عقیدہ درست کرنے والا، مجھے رائے راست پہ لگانے والا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہے۔ جماعت میں تحریک لبیک کو پسند کرتا ہوں، تو کیا میں اب کیا کروں؟ آپ لوگوں کا جو بھی اختلاف ہے، اول تو اختلاف ہونا نہیں چاہیے، لیکن جو بھی تھوڑے بہت آپ لوگوں کے اختلافات ہیں بھئی وہ اپنے پاس رکھو۔ سب اختلافات کو چھوڑ کے اس ٹائم تحریک لبیک کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر سعد رضوی صاحب کسی کے پاس بھی نہیں جاتے تو آدھے سے زیادہ تحریک لبیک کے کارکن یہی کہیں گے کہ یار یہ تو ایک سیاسی جماعت ہے، اس نے تو سعد رضوی صاحب تو بالکل کٹوری بریلوی بن گیا ہے، بس یہ تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی عالم دین ہیں وہ میرے سر کا تاج ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ویڈیو تو میں کسی اور موضوع کے اوپر بنانے والا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت کم بناتا ہوں، لیکن بہت ضروری ہے اب اس کے اوپر ویڈیو بنانا۔ حافظ سعد رضوی صاحب سیاسی یعنی کہ وہ جو الیکشن کمپین اس کی شروع ہو گئی ہے تو وہ مختلف شخصیات سے ملاقات کر رہے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب سے بھی اس نے ملاقات کی، اہل حدیث علماء کرام سے کی، مختلف آدمیوں سے جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں ان کے پاس بھی وہ جا رہا ہے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب کی یہ جانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر لبیک کے جو کارکن ہیں ان میں اختلاف ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ کیا سعد رضوی صاحب کی یہ کوشش پارٹی کو فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی؟ اس کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے، اور میری گزارش ہے کہ جو بھی لبیک کو سپورٹ کرنے والا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو جس طرح الحمدللہ میرا فائدہ ہوا ہے۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب الیکشن کے حوالے سے مختلف شخصیات سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جن کے اہل سنت و جماعت کے آپس میں اختلاف ہیں، جیسا کہ حنیف قریشی صاحب کے اوپر اختلافات ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب جو اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اختلاف تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہل سنت جماعت کے ہیں جو ان کے آپس میں اختلاف ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ کیا سعد رضوی صاحب کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میری ہر لبیک کے کارکن کو گزارش ہے کہ میری اپنی ذاتی ایک بات سننا۔ میں شروع سے کوشش کرتا ہوں کہ جو پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں، یہ جو چھوٹی پیچیدگیاں ہیں اس کے اوپر ویڈیو نہ بناؤں، لیکن مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں۔ جس طرح میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تحریک لبیک میں شامل ہوا، یعنی کہ میرے پاس عہدہ نہیں ہے، میں پسند کرتا ہوں تحریک لبیک کو، اسی طرح میں ایک جدی پشتی کہیں، خاندانی کہیں، یا ویسے پیدائشی جو ہم ماشاءاللہ میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق تھا، لیکن بیچ میں دیوبندی عقیدے میں تقریباً چلا گیا تھا۔ میں اس ٹائم دبئی میں تھا، شارجہ ایک کتب خانہ ہے، اس میں جا کے میں نے کافی 300-400 درہم کی اہل یعنی کہ دیوبند حضرات کی جو کتابیں ہیں ان کے مکتبہ فکر کی لکھی ہوئی، وہ کتابیں بھی میں خرید کے لے کے آ کے وہ میں کتابیں پڑھتا تھا۔ تو ایک دن، 2 دن، 4 دن نہیں، 10 دن میں رات کو روتا رہا کہ یا پروردگار عالم، میں بریلویت کو چھوڑ کے دیوبندی میں آ گیا، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، مجھے سچائی نہیں مل رہی، مجھے حقیقت نہیں مل رہی۔ تو 10 دن میں روتا رہا، تو میں صرف ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یا پروردگار عالم مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میں صبح اٹھا، ایک دن میرا بڑا بھائی کٹر بریلوی ہے اور ٹوٹل مذہبی آدمی ہے، کوئی عالم مفتی مولوی نہیں ہے، عام شخص ہے، لیکن کٹر بریلوی مذہبی آدمی ہے۔ میرا بھانجا کٹر دیوبندی ہے۔ میں صبح اٹھا، سب سے پہلے میں نے اپنے بھانجے کو فون کیا کہ بھائی مجھے کسی ایسے اچھے عالم دین جو تمہارا ہے اس کی مجھے کوئی تقریر بھیجو، کوئی لنک بھیجو، کوئی بتاؤ۔ یہ کم از کم میرا خیال ہے 8-9 سال پہلے کی بات ہے، 7-8 سال کم سم تھنگ اتنی پہلے کی بات ہے، تو مجھے بھیجو۔ وہ میرا بھانجا بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ میں تو دیوبندیوں میں جا رہا تھا نا، وہ تو ایکسائٹڈ تھا۔ اس نے کہا ہے کہ ماموں میں شام تک آپ کو بھیج دوں گا، لیکن میری فیملی جو
شروع سے الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں تھی، صرف میں ہی تھا جو دیوبندیوں کی طرف جا رہا تھا. تو جب میں نے بھانجے سے فون کٹ کیا، بھائی کو فون کیا کہ بھائی مجھے کسی اچھے عالم دین کی مجھے تو تقریر بتاؤ کہ وہ میرا جو عقیدہ ہے نا اس کو مضبوط کر دے. اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی میں سنوں گا، جو مجھے اچھا لگے گا، جو مجھے مطمئن کرے گا، میں اسے جماعت کا حصہ بنوں گا. تو میرے بھائی نے فوراً سب کام چھوڑ دیے، فوراً جا کے ہمارے علاقے میں ایک مفتی جنید صاحب ہے، اس کے پاس گئے. اس نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو کہو کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا عقیدہ توحید سیمینار جو ہے وہ سنے. اس ٹائم وہ میرے خیال ہے 2 یا 3 آئے تھے، وہ سنے. اچھا، ابھی بھائی نے مجھے فون نہیں کیا کہ میں جو ہی اپنی بلڈنگ سے باہر نکلا تو مجھے ایک ڈاکٹر آصف جلالی سے محبت کرنے والا ایک شخص ملا، میرا دوست ملا. تو وہی سوال میں اس کے سامنے کیا ہے کہ یار مجھے کسی اچھے عالم دین کی کوئی ویڈیو دکھاؤ. تو اس نے فوراً مجھے اسی ٹائم میرے موبائل میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا جو عقیدہ توحید سیمینار 1 تھا وہ بھیج دیا. اور 2 منٹ بعد میرے بھائی کا فون آ گیا کہ آپ ڈاکٹر آصف جلالی کے عقیدہ سیمینار 1 سنو. اللہ گواہ ناظرین کہ وہ میں سنا، ابھی میں آدھا ہی سنا تھا کہ میرے 14 طبق روشن کیا بولتے ہیں وہ روشن ہو گئے. اور الحمدللہ کہ آج میں اٹل ہوں اپنے عقیدے کے اوپر. تو بات کیا ہے کہ میرا عقیدہ درست کرنے والا، مجھے رائے راست پہ لگانے والا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہے. جماعت میں تحریک لبیک کو پسند کرتا ہوں. تو کیا میں اب کیا کروں؟ ڈاکٹر آصف جلالی کو پکڑوں اور لبیک کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دوں، یا سعد رضوی صاحب کو پکڑ کے جلالی صاحب کے اوپر باتیں کر دوں؟ یار ان کے اپنے جو بھی معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، عقیدے کے معاملات ہیں، یا کچھ الفاظ کسی کے منہ سے کچھ غلط نکل گئے، چاہے وہ حنیف قریشی صاحب ہو یا کوئی ہو، کچھ بھی ہیں، کیا اس کی وجہ سے میں سائڈ میں ہوں؟ جو کم از کم مجھے نہیں لگتا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی عالم دین ہیں وہ میرے سر کا تاج ہیں. اب بات کرتے ہیں سعد رضوی صاحب کی. کوئی تو کہہ رہا ہے کہ وہ حنیف قریشی صاحب کے پاس کیوں گئے، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ وہ اہل حدیث کے پاس کیوں گئے، کوئی تو کہتا ہے کہ وہ حنیف قریشی، اہل حدیث اور سب کے پاس جا سکتے ہیں، ڈاکٹر آصف جلالی کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ بھائی خدا را ان کاموں سے نکلو، میری گزارش ہے آپ کو، ان کاموں سے نکلو. تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے ایک سیاسی ایجنڈا بھی لے کے چلنا ہے. اب تحریک لبیک کو بہت سارے کرسچن بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ کرسچن ہمارے عقیدے کے اوپر ہیں، یا ہم روز قیامت جا کے ہم نے کرسچن کو سپورٹ کرنا ہے؟ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. ہر آدمی، میں تحریک لبیک کو ووٹ دوں گا ختم نبوت اور ناموس رسالت کی وجہ سے. میرا بھائی ووٹ دے گا کہ یار یہ اچھا لیڈر ہے، یہ ملک میں ترقی لے کے آئے گا. تیسرا آدمی لے کے آئے گا نہیں یار سعد رضوی صاحب ایک عالمی دین ہے، یہ ملک میں کرپشن ختم کریں گے. چوتھا آدمی اپنے اس کے مسائل اس کو دیکھ کے وہ تحریک لبیک کو ووٹ دے گا. اس طرح جو نان مسلم ہیں انہوں نے اور امیدیں لگائی ہوئے ہیں تحریک لبیک کے اوپر کہ یہ آئیں گے تو یہ مہنگائی ختم کریں گے، یا فلاں کریں گے، یا وہ وہاں کریں گے. ہر آدمی کا اپنی اپنی جگہ میں اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنا اپنا ہی جواب دینا ہے. تو خدارہ تحریک لبیک کو سمجھو کہ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت بھی ہے. اگر یہی سعد رضوی صاحب کسی کے پاس بھی نہ جائیں، اب ہم نے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ اس کو فلاں کے پاس جانا چاہیے، فلاں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اگر سعد رضوی صاحب کسی کے پاس بھی نہیں جاتے تو آدھے سے زیادہ تحریک لبیک کے کارکن یہی کہیں گے کہ یار یہ تو ایک سیاسی جماعت ہے، اتنے تو سعد رضوی صاحب تو بالکل کٹوری بریلوی بن گیا ہے، بس یہ تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے. پہلے بھی یہی اعتراض اٹھے سعد رضوی صاحب کے اوپر. تو ناظرین میری گزارش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی دوست ہے جس کا اہل سنت والجماعت بریلوی سے اس کا تعلق ہے، ان کے وہ کسی بھی عالمی دین کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی گدی نشین کے پیر کو فالو کرتے ہیں، کسی کو اگر کوئی چیز ان کی بری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، ان کو اپنے پاس رکھو. اور اس ٹائم دیکھو کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈاکٹر دوسرا علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہے، یا اس سے ساتھ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب تھے، یا پیر افضل قادری صاحب تھے. کون چھوڑ گیا، کیوں چھوڑ گیا، کس لیے چھوڑ گیا، کیا وجہ بنی، یہ میٹر نہیں کرتا ہے. لیکن اس جماعت سے پہلے بریلویت کو کوئی جانتا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا.
آج بڑے بڑے عالم دین، چاہے وہ دیوبند عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، کہ انہوں نے کہتا ہے کہ بریلوی مسلک میں جو ایک گرجدار آواز تھی وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. ان کو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا امام ثابت کر رہے ہیں دوسرے جو مسلک کے علماء اکرام ہیں. جس طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جتنے بھی بڑے دیوبند مکتبہ فکر کے عالم تھے، چاہے وہ اشرف ستانوی صاحب تھے، چاہے رشید احمد گنگوئی صاحب تھے، یا قاسم نانوتوی صاحب تھے، جو بھی تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں دوسرا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، لیکن انہی عالم دین نے امام احمد رضا خان بریلوی کو امام ثابت کیا. تو آج اس صدی میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی قدر نہیں کرتے تھے، بالکل اٹل بولتے تھے، کوئی بھی ہو، چاہے اپنے مسلک سے ہو جو دوسرے مسلک سے، لیکن آج بھی اس کے جو مخالف لوگ ہیں آج اس کو امام ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو خدارہ اپنی جماعت کو کمزور مت کرو، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو رہنے دو. اور واٹس ایپ گروپ کے اوپر خاص کر میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ یہ بحث چل رہی ہے کہ جی فلاں کے پاس کیوں نہیں گیا، فلاں کے پاس جانا تھا، یہ تھا، فلاں کے پاس نہیں جانا تھا، یہ تھا. آپ لوگوں کا جو بھی اختلاف ہے، اول تو اختلاف ہونا نہیں چاہیے، لیکن جو بھی تھوڑے بہت آپ لوگوں کے اختلافات ہیں بھئی وہ اپنے پاس رکھو. سب اختلافات کو چھوڑ کے اس ٹائم تحریک لبیک کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. مسلک لیبل کو چھوڑ دو، مذہبی طور پہ چھوڑ دو. اگر آپ ایک لبرل مائنڈ شخص ہو بھی تب بھی آپ کو اس ٹائم تحریک لبیک کے اوپر امید رکھنی چاہیے، کیونکہ چند دن پہلے جو حسن نثار نے کیا کہا ہے کہ اگر تحریک لبیک حکومت میں آ گئی تو اس نے پورے ملک کا گندگی صاف کر دینی ہے. تو آپ ایز اے ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے بھی آپ کو تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے، اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. اور خدارہ آپ سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپوں میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں اس بحث سے گریز کریں. اس سے لبیک یا بریلوی عقیدے کے رکھنا اہل سنت و جماعت کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ